بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، دنیا اور عالم اسلام کی تاریخ سے تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھنے والا شخص معاہدہ لوزان کے نام سے واقف ہوگا اور یہ بھی جانتا ہوگا کہ ترکی کے لیے اگلے 10 سالوں میں معاہدہ لوزان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ معاہدہ لوزان کیا چیز ہے؟ ناظرین، ترکی نے خلافت عثمانیہ کی صورت میں ماضی میں 600 سال تک امت مسلمہ کی داد رسی کی تھی، اور پھر اپنوں اور غیروں کی عیاریوں کی بدولت جب جنگ عظیم اول کے بعد ان پر زوال آیا تو یورپ نے ترکی سے ایک معاہدہ کیا تھا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ دراصل ترکی کو کمزور سے کمزور تر بنانے کی ایک ترکیب تھی جو کہ اس معاہدے کی شرائط سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس معاہدے کی کل 5 شرائط تھیں۔ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس کے جانشینوں کو ملک بدر کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یا تو اس کے جانشین قتل کر دیے گئے یا ان کو جیلوں میں پکڑ کر غائب کر دیا گیا، اور ان کے اثاثے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے کروڑوں کی تعداد میں ضبط کر لیے گئے۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا جس میں مذہب اور مذہبی رسومات پر مکمل پابندی تھی، چنانچہ اتاترک کے زمانہ میں اسلامی ٹوپی، اسلامی لباس اور قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ نمبر 4، ترکی اپنا ذاتی پٹرول نہیں نکال سکتا اگرچہ پٹرول ترکی کی اپنی ہی زمین میں موجود ہو، یعنی ترکی ہمیشہ پٹرول خرید کر استعمال کرے گا۔ نمبر 5، باسفورس کی بندرگاہ کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، نہر سوئز بحری تجارت میں پہلے نمبر پر ہے جبکہ یہ باسفورس دوسرے نمبر پر ہے، اور یہ 5 شرائط کے ساتھ معاہدہ لوزان 100 سال کے لیے تھا، اور یہ 100 سال 2023 میں ختم ہونے جا رہے ہیں۔ 100 سال پورے ہونے کے بعد ترکی کیا کرے گا؟ طیب اردگان کی کاموں سے اس کی آنے والی پالیسی واضح ہے۔ سب سے پہلے ترکی تیل نکال کر اپنی ضروریات پوری کرے گا، یا دنیا کو بھی وہ تیل بیچا جائے گا۔ نمبر 2، باسفورس کے سمندر پر ٹیکس لگایا جائے گا، اور اس کے بعد ترکی ایک ایسی نہر بنا رہا ہے جسے استنبول کینال کے نام سے تعمیر کیا جائے گا جو مستقبل میں بحری تجارت میں نمبر 1 بن جائے گی، اور پھر یوں ترکی مستقبل میں معاشی لحاظ سے اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام جو اس وقت طیب اردگان کا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ترکی سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ غزہ کی پٹی کے مسلمان ہوں، برما کے یا کشمیر کے۔ سوال یہ ہے کہ ترکی یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ترکی کی ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی ذمہ داری جو ان کے پاس 600 سال تک موجود تھی ان کو واپس ملے، اس لیے وہ مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف موجودہ خانہ کعبہ کے متولی یعنی کہ شاہ سعود وغیرہ دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودیہ کا گرو اور رہبر و رہنما یعنی امریکہ کافی کمزور ہو چکا ہے اور مزید کرونا کے بعد کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ سعودیہ سے اس کے پٹرول کی وجہ سے اچھے تعلقات رکھتا تھا، جبکہ مستقبل میں جب پٹرول کی اہمیت کم ہوگی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو اس وقت امریکہ سعودیہ کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ لہذا ان حالات میں پاکستان بھی سعودیہ سے دور ہو رہا ہے، جس کا واضح اشارہ پاکستان ٹیلی ویژن پر چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی بھی ہے۔ یہ محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے، لہذا اسے ضرور دیکھنا اور سننا چاہیے، اور خلافت اسلامیہ کے قیام میں اردگان کے دست بازو بننا چاہیے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دنیا میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی، اور اگر ہم اس کے لیے مددگار اور معاون بن جائیں تو ہمارا اس میں بہت بڑا نیکی کا حصہ بن جائے گا۔